بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا خوب شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ تو جی، نماز ظہر ادا کرنے کے بعد میں آ چکی ہوں میری پیاری ملکہ سے ملنے کے لیے اور اپنی ڈیلی روٹین شیئر کرنے کے لیے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن تھا اور بچوں کو اسکول سے چھٹی تھی۔ ہمارے ملک کے حالات خراب ہونے کی سبب بچوں کو جمعہ، ہفتہ، اتوار 3 دن اسکول سے آف ملتا ہے۔ بس 4 دن ہفتے میں اسکول جانا ہوتا ہے۔ اس سے تو کیا ہی بچے پڑھیں گے، اس سے تو بچوں کی پڑھائی کا بھی بہت ہی حرج ہو رہا ہے۔ خیر، میں نے دوپہر کا کھانا تیار کیا۔ دوپہر کے کھانے میں نے آلوؤں کا پلاؤ بنایا۔ آلوؤں کو چاول بھی کہا جا سکتا ہے۔ میرے ابو زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے چارپائی پر ہی زیادہ ہوتے ہیں اور زیادہ اسپائسی کھانا نہیں کھاتے، اور بچے میرے چھوٹے ہیں، وہ بھی زیادہ اسپائسی کھانا نہیں کھاتے، اس لیے ہم کم اسپائسی کھانا پسند کرتے ہیں اور ہمارے گھر میں سادہ کھانا ہی بنتا ہے۔ اور ویسے بھی کم ہی مسالہ جات کھانا چاہیے، کم اسپائسی کھانا چاہیے۔ بہت زیادہ مرچ مسالے اور زیادہ مرچوں والا کھانا کھانے سے لیور اور جگر کی خرابی کا سبب بنتے ہیں، جو کہ ہمارے لیور کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کم اسپائسی کھانا کھانا چاہیے۔ میں ابھی کچن میں کھانا تیار ہی کر رہی تھی کہ باہر گلی میں ایک پھل والا آدمی آ گیا اور میرے بیٹے نے مجھے بتایا بھی نہیں اور اس سے پھل لے لیے، اور دونوں میرے چھوٹے بچے بہن بھائی بیٹھ کر چارپائی پر کھانا شروع ہو گئے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ ماما ہمیں برتن دے دیں، یہ بھی نہیں کہا کہ ماما ہمیں کوئی برتن دے دیں، کوئی پلیٹ دے دیں جس میں ہم ڈال کر کھا لیتے ہیں، لیکن مجھ سے کچھ بھی نہیں مانگا اور ایسے چارپائی پر بیٹھ کے کھانے شروع ہو گئے۔ اور میرے کچن کا چولہا بہت ہی برتن کالے کر رہا تھا، ایسے جیسے لکڑیوں پر کھانا بنتا ہے۔ گلی میں ایک آدمی آیا، میں نے اس سے چولہا صحیح کروایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ جب بہت کالے سیاہ برتن مانجنے پڑتے ہیں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بہت میس کریٹ ہوتا ہے۔ برتن مانجنے سے ہاتھ تو کالے ہوتے ہی ہیں، مگر ساتھ ہی کپڑے بھی کالے ہو جاتے ہیں، جو جتنا مرضی صاف کریں مگر صاف ہی نہیں ہوتے، کیونکہ سلنڈر کی گیس میں تیل مکس ہوتا ہے جو کہ بالکل صاف نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر نیچرل گیس نہیں ہے، اس لیے ہمیں سلنڈر یوز کرنا پڑتا ہے۔ اور میری بیٹی کو میک اپ کی سیٹنگ کرنے کا اتنا شوق ہے کبھی ٹوکریوں میں ڈالے گی، کبھی نکالے گی، ان کو صاف کر کے کپڑے کے ساتھ لگائے گی، کبھی پینسلیں چینج کرے گی، کبھی لپسٹک چینج کرے گی، کچھ نہ کچھ کرتی ہی رہتی ہے، کیونکہ اسے میک اپ سیٹنگ کرنے کا بہت شوق ہے۔ اتنا لگانے کا شوق نہیں، جیسے اس سے چیزیں پسند کرنے کا، دیکھنے کا اور سیٹ کرنے کا شوق ہے۔ اور میرے بیک گراؤنڈ سے آپ کو بہت تیز شور آ رہا ہوگا جو آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوگا، اور مجھے تو کر ہی رہا ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے بتایا تھا کہ ہمارے گھر کے پاس ہی مین بازار ہے، مین روڈ ہے، جس پر ہر وقت آمد رفت لگی رہتی ہے، لوگوں کا رش لگا رہتا ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر پاس شور ہو رہا ہو یا کسی قسم کی آوازیں آ رہی ہوں تو نہ بات کرنے والے کو مزہ آتا ہے اور نہ ہی بات سننے والے کو مزہ آتا ہے۔ مزہ تو اسی بات کا ہوتا ہے جو سکون سے، تحمل سے ہو، جو آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں یا ایک دوسرے کا دکھ سکھ شیئر کریں، خوشیاں بانٹیں، تو خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ اور اگر شور ہی آتا رہے گا تو پاس ایسی آوازیں آئیں گی جیسے کہ ساتھ ڈھول بج رہا ہے، اور جو خاموشی سے بات ہوتی ہے وہ شور و غل میں آوازیں اچھی نہیں لگتی اور نہ ہی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ اور جی، آج تو ساری باتیں گھر کی ڈیلی روٹین پر ہی ساری بیسز ہیں، کیونکہ میں نے کوئی بھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ میری طبیعت بہت خراب تھی اور میں ابھی ہاسپٹل سے آئی ہوں۔ میری کمر میں، گردے میں بہت تیز پین ہو رہا تھا، اور اس ساری رات ہاسپٹل میں رہنے کے بعد گھر آ کے میں نے ابھی وائس اوور کیا ہے، اور میری باتیں ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو اچھی بھی نہ لگیں، کچھ سمجھ بھی نہ آئے، کیونکہ مجھے بھی سمجھ نہیں تھا آ رہا۔ ہاسپٹل سے واپسی پر میں نے دیکھا کہ سارا گھر میسی ہوا پڑا تھا۔ میں نے تھوڑا کام کیا، صفائی کی اور برتن دھوئے۔ برتن دھوتے دھوتے بھی مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی، مجھے چکر آ رہے تھے، میرا دل کر رہا تھا کہ میں سارے کام چھوڑ کر تو سو جاؤں۔
کیونکہ انہوں نے مجھے انجیکشن ہی کچھ ایسا لگا دیا تھا کہ مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی اور میرا دل سونے کو چاہ رہا تھا۔ تو میں نے یہی سوچا، میں نے کہا اچھا تھوڑا سا کام سمیٹنے کے بعد، تھوڑا سا کام کر لینے کے بعد تو میں نا لیٹ جاؤں گی۔ اتنے میں کہ بچے میں ٹیوشن بھیجنے تھے وہ بھی نہیں بھیجے، میں نے ان کو ٹیوشن سے چھٹی کروا لی کہ چلیں گھر کا تھوڑا سا کام ہو جائے گا۔ تو ہاؤس وائف کی تو یہی ڈیوٹی ہے نا، چاہے طبیعت خراب ہو چاہے نہ ہو، اس نے تو گھر کے کام کرنے ہی کرنے ہیں۔ گھر کا سارا بکھیرا تو اس نے سمیٹنا ہی سمیٹنا، برتن دھونے، صفائی کرنی، کھانا بنانا اور ساتھ میں بچوں کو بھی دیکھنا، یہ تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا۔ ظاہر ہے بھائی، یہ تو زندگی ہے، چلتی ہی رہے گی۔ زندگی میں ساتھ ساتھ خوشیاں، ساتھ ساتھ غمی، خوشحالی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہی رہیں گی۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ تو جی جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور اپنوں میں خوشیاں بانٹتے رہیں، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور غم بانٹنے سے کم ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی یوٹیوب پیاری سی فیملی سے اجازت چاہوں گی اب۔ اللہ حافظ۔